بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فلسطین اور غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو جنگ حماس اور اسرائیل کے درمیان چھڑی ہوئی ہے، اس میں جو نقصان ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو رہی ہیں، ایک بہت بڑی جنگ چھڑ چکی ہے۔ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ غزہ کی جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، وہ کہاں جا کے رکے گی، تھمے گی؟ یہ اس وقت کا ایک برننگ ایشو ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت بات کی جا رہی ہے۔ آگے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ کی جو مرضی ہوگی، جو اللہ نے طے کر رکھا ہے، وہی اس کائنات میں ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ بیت المقدس سے، فلسطین سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ ہمیں فلسطین اور بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے وہ تعلق قائم کرنے کی، اس محبت کو قائم کرنے کی ضرورت ہے جو شریعت میں مطلوب ہے، جو ضروری ہے۔ بیت المقدس سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد اقصیٰ سے کیسا ہونا چاہیے؟ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے؟ فلسطین کے اور بیت المقدس کے اوپر آنے والے حالات کیا ہیں؟ انبیاء اکرام علیہم السلام کی سرزمین اس علاقے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اور ایسے بہت سارے موضوعات ہیں جن کو جاننا، سننا، سمجھنا ضروری ہے۔ اور فلسطین اور بیت المقدس سے ریلیٹڈ ایک سیریز زاد مسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے۔ پابندی سے اگر آپ سنیں گے تو پوری تاریخ آپ کے سامنے آئے گی، فضائل آپ کو معلوم ہوں گے۔ مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے جو تعلق ہمیں رکھنا چاہیے، انشاءاللہ وہ تعلق ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ ایک پوری سیریز انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ جو آج کی ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو، اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین اور بیت المقدس کا قرآن کریم میں کہاں کہاں کس کس انداز میں تذکرہ کیا گیا۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کو کوٹ کرنے سے پہلے، مینشن کرنے سے پہلے، میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ احادیث میں یا قرآن کریم میں جہاں ان علاقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں عموماً شام کا لفظ ذکر کیا ہے۔ آج کل ہم شام کو سیریا کہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں جہاں اس علاقے کا تذکرہ ہے اور جہاں شام کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، وہاں شام سے صرف سیریا مراد نہیں ہوتا۔ شام کا یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ فلسطین کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، اردن، جارڈن کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی لبنان کے علاقے بھی پہلے زمانے کے شام میں داخل ہیں، یعنی اگر شام بولا جائے تو اس میں جارڈن بھی آ جاتا ہے، اس میں فلسطین بھی آ جاتا ہے، اس میں لبنان بھی آ جاتا ہے، اور اس میں آج کل کا سیریا بھی آ جاتا ہے۔ یہ سب سے بیسک پوائنٹ ہے، اس کو آپ پوری سیریز میں یاد رکھیں۔ ہر جگہ جہاں بھی شام کا تذکرہ ہوگا، وہاں فلسطین بھی مراد ہوگا، وہاں لبنان بھی مراد ہوگا، وہاں جارڈن بھی مراد ہوگا، یہ سارے علاقے اس میں شامل ہوں۔ قرآن کریم میں ان علاقوں کا اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ پہلی آیت اس سلسلے میں معراج کے واقعے سے متعلق ہے، آپ جانتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے
مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں، کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا ہے اور اللہ ہی خوب دیکھنے والا۔ معراج کا واقعہ اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا، تو مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا اور یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کے آس پاس یعنی فلسطین میں، شام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت، دوسرا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا گیا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیتیں۔ فرمایا ان لوگوں نے ابراہیم کے خلاف سازشیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ جو حضرت ابراہیم کا علاقہ تھا، اس علاقے کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، تو ہم نے انہی کو یعنی ان کافروں کو، ان مشرکوں کو ناکام بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو ایسی سرزمین میں بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے تمام دنیا والوں کے لیے برکت رکھی۔ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے جہاں ہجرت فرمائی اور جس علاقے کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے وہاں برکتیں رکھی ہیں، وہ یہی فلسطین اور شام کا علاقہ ہے۔ تیسرا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا گیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٍ۔ تیز ہوا کو بھی سلیمان کے ہم نے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز سے باخبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہواؤں پر کنٹرول دیا تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ اکثر اس علاقے کی طرف جاتے تھے جہاں ان کو رہنا تھا، اس علاقے کی طرف جاتے تھے جو اصل ان کی قیام گاہ تھی، جو ان کا ٹھکانہ تھا، جہاں اللہ پاک نے برکتیں رکھی تھی، اور وہ فلسطین و شام کا مقام ہے۔ چوتھا تذکرہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا گیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میری قوم تم اس پاک زمین میں داخل ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اپنی پیٹیں نہ پھیرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس آیت میں بھی جو بتایا گیا الارض المقدسہ، پاک سرزمین، وہ شام ہی کا علاقہ ہے۔ اس دور میں جو اس وقت کا فلسطین ہے، اس فلسطین کے اوپر ایک ظالم قوم کا قبضہ تھا جس کو عمالقہ کہا جاتا۔ ہم آگے چل کے یہ واقعہ بھی تفصیل سے سنیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دے کے اس علاقے میں پناہ عطا فرمائی تھی جس کو الارض المقدسہ کہا گیا۔ پاک سرزمین ہے فلسطین کی، شام کی یہ جو سرزمین ہے، یہ بڑی مقدس سرزمین ہے۔ یہ چوتھا تذکرہ ہے۔ پانچواں جو تذکرہ ہے وہ بھی بنی اسرائیل ہی کے بارے میں ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور ہم نے زمین کے تمام مشرق و مغرب کا مالک اس قوم کو بنا دیا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اور اس مشرق و مغرب کا مالک بنایا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ اس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات پانے کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، بنی اسرائیل کو جن کو کمزور سمجھ کر فرعون اور اس کے لوگ ظلم کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو بچایا، اور پھر فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں
ان کو پناہ عطا فرمائی اور پھر اس قوم کا ان کو وارث بنایا. صرف پناہ نہیں، جا کے کمزوری کے ساتھ مغلوبیت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں، رعایا بنا کر نہیں، مائنورٹی میں ان کو نہیں رکھا، میجورٹی میں اور پورے پاور کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ علاقہ ان کو عطا فرمایا. اور یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے مشرق و مغرب کا اور مشرق و مغرب میں جو برکتوں کا تذکرہ فرمایا اس کا بھی تعلق فلسطین اور شام سے. چھٹا تذکرہ ہے قوم سبا کے بارے میں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان، ان کی بستیوں کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں برکتیں رکھی تھی، کچھ ایسی بستیاں بنا دی تھی جو نظر آتی تھی، یعنی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ رب العزت نے بستیاں رکھ دی تھی، بستیاں بنا دی تھی. قوم سبا کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ایک نعمت ان کو یہ بھی عطا کی کہ وہ جب سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، کاروبار اور بزنس کے لیے، تو اپنے شہر سے نکلنے کے بعد ان کو بہت زیادہ دور کہیں اکیلے علاقوں میں سفر کرنا نہیں پڑتا تھا، ویران بستیوں سے گزرنا نہیں پڑتا تھا. تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، تھوڑے تھوڑے ڈسٹینس پہ اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا دی تھی. کہیں بھی ان کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی. وہ چلتے جاتے تھے، سفر کرتے جاتے تھے. اور یہ مرحلہ یمن سے لے کے شام تک کے علاقوں تک تھا، یعنی ان پورے علاقوں میں اللہ پاک نے برکتیں رکھ دی تھی. یہ بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی. وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا. اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی ایسی بستیاں بنا دی تھیں. ان بستیوں تک پہنچنے میں، ان مبارک اور مقدس بستیوں تک پہنچنے میں، اس مبارک علاقے تک پہنچنے کے راستے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا دی. یہاں بھی ان بستیوں کا تذکرہ ہے، فلسطین اور شام کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ پاک نے التی بارکنا فیہا کا لفظ استعمال فرمایا. یہ تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی آیتیں مل سکتی ہیں جہاں کلیئرلی یا پھر اشاروں میں اس علاقے کا، اس بستی کا، فلسطین کا، بیت المقدس کا یا شام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اس لیے یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، بیت المقدس اور شام کا علاقہ ہے، یہ بڑا مقدس علاقہ ہے، بڑا بابرکت علاقہ ہے. یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت والی جگہ ہے. حتیٰ کہ ابھی ہم نے جتنی آیتیں سنی ہیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی اس علاقے کا ذکر فرمایا وہاں یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو سرزمین ہے، یہ بابرکت سرزمین ہے. التی بارکنا فیہا للعالمین تک ارشاد فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے اس میں برکت رکھی گئی ہے. المقدسہ کا لفظ استعمال فرمایا، التی بارکنا فیہا کہ یہ جو علاقہ ہے اس کے آس پاس برکتیں ہیں، یہ مقدس سرزمین ہے، یہ بابرکت سرزمین ہے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جذباتی تعلق مسجد اقصیٰ سے، فلسطین سے، بیت المقدس سے، شام کے ان علاقوں سے ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. آگے کی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ احادیث مبارکہ میں کہاں ایسا تذکرہ موجود ہے، اور بھی کیا باتیں اس حوالے سے جو ہمیں جاننی ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی. اگر آج کی یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو کمنٹ کریے، لائک کریے اور شیئر کرنا ضرور یاد رکھیے.